ہم بات کر رہے ہیں ایران امریکہ وار سچویشن کے حوالے سے، جنگ بندی سچویشن کے حوالے سے، اسٹریٹ آف ہارموز جو کہ اب ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے۔ اب اسٹریٹ آف ہارموز ایرانین، جیسے بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر ایرانین پارلیمنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش سے دنیا بھر کی معیشت میں اتنا نقصان پہنچ جائے گا۔ مطلب ایرانینز فار اے ویری لانگ ٹائم مے بی دے تھاٹ کہ صرف آئل اور کروڈ اور یہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک ذخیرہ ہے، بٹ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کتنا بڑا ٹرمپ کارڈ ہے۔ اب جب بند ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارموز تو ان کو سمجھ آئیے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اسٹریٹ آف ہارموز کے علاوہ ایک باب المندب بھی ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتیز اس چیز کو کا ٹیریٹوریل واٹر کیونکہ یمن کے ساتھ ہے، تو اب اسٹریٹ آف ہارموز تو بند ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کل کو کسی کو خیال ہے کہ باب المندب بھی بند کر دیا جائے تو کیا یہ سلسلہ ایسے ریکرنگ چلتا رہے گا؟ یہ خیال امریکہ اگر کہتے ہیں نا اٹیک نہ کرے تو پھر نہ آئے، کسی کو خیال نہیں آئے گا۔ لیکن آپ نے جو بات کی نا ایرانی ڈپٹی اسپیکر علی نیک زاد، وہی کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب پہلی جیسی نہیں رہے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے، یعنی کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں اب یہ کوئی لیوریج پوائنٹ ہمارے لیے تو ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کہیں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یعنی کہ اب اس پہ باقاعدہ ٹول شول سب بولیں گے۔ اچھا، رہبر اعلیٰ کے حکم کے مطابق ہم کسی صورت اس اہم آبی گزرگاہ کو اس کی پرانی حالت پر بحال نہیں کریں گے۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے وہی سائم کی بات کہ آبنائے ہرمز اور باب المندب کی بندش سے 25% عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو بڑا اسٹریٹجک ٹول، ایک ویپن آ گیا ہے ایران کے پاس اپنی باتیں منوانے کے لیے، تو وہ اس سے پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ اچھا، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بڑے دنوں بعد ہمیں نظر آئے بیان دیتے ہوئے، وہ خبردار کرتے ہوئے نظر آئے کہ امریکہ جارحیت سے باز رہے نو اس طرح کے جو بیانات دیے جاتے ہیں جنگوں میں، ورنہ سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہماری کنٹرول نگرانی جو ہے وہ آبنائے ہرمز پر جاری ہے۔ امریکی صہیونی دشمن طاقتوں کو ہم جواب دیتے رہیں گے۔ ابراہیم ذوالفقاری از اے فن گائے، وہ بڑے سیریس بھی ہوتے ہیں تو وہ ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی میمز نکل آتی ہیں۔ بٹ موونگ فارورڈ جناب بات کر لیں گے ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا، بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، ابھی جو ہم اب ایک اسٹیٹمنٹ ایک بیان ڈسکس کر رہے تھے ایرانین پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ یہ سوچے کہ اب اسٹریٹ آف ہارموز اپنی پہلے جیسی مطلب ایکچوئل حالت میں بحال ہوگی، وچ مینس کہ وہ ایک فری واٹر تھا اور وہاں پر وہ ٹول شول والا سسٹم نہیں تھا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا باب المندب کا بھی، کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ باب المندب اور اسٹریٹ آف ہارموز پہ دنیا بھر کی 25% معیشت انحصار کرتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اسٹریٹ آف ہارموز کے ساتھ ساتھ کہیں بیک ان مائنڈ ایران میں بیک ایٹ اسٹیج یہ تو نہیں چل رہا کہ باب المندب بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہوتیز کی مدد سے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، یہ ساری باتیں ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو اسٹریٹ آف ہارموز کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے نا، اس کی اہمیت کو چار پہلو سے جا سکتا ہے۔ ایک تو جس طرح ابھی آپ نے جو بات کی ہے، تو وہ ایک کرنے بات اوبیسلی اس کا ایک داخلی سید محمد علی صاحب، آپ کو یہاں پہ روکیں گے کیونکہ آپ کی آواز ہمیں ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی ہے، ہم دوبارہ آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کر سکیں۔ اچھا، کچھ بڑی امپورٹنٹ رپورٹس بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ اب ایرانی حملوں سے امریکہ کو کتنا نقصان پہنچا، اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں کو جتنا نقصان پہنچا ہے، جتنا بتایا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکی نیوز چینل NBC کی رپورٹ امریکی حکام کے حوالے سے ہے اور بتا رہے ہیں کہ جی اس کی بحالی پر اربوں ڈالر لاگت آ سکتی ہے۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں 7 امریکی ہڈوں پر درجنوں اٹیک کیے۔ سید محمد علی کنٹینیو کیجیے گا، آپ سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے تو جی میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہرمز جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے مطلب یہ جو بیان ہے اس کو چار اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے تو آبویسلی یہ داخلی ایرانی کے حوالے سے بھی ایک اہمیت ہے کہ وہ اپنی عوام کو بھی یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں اور ہم کوئی مذاکرات میں جو ہے عالمی طاقت کے آگے سرنگو نہیں ہو گئے۔ تو اس کو ایک داخلی کے طور پہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ ان کے کوئی خارجہ پالیسی کی ترجمانی نہیں ہے، یہ سطح پہ ایک مورال کو برقرار رکھنے کو یہ اعتماد دینے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہم بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ دوسرا پہلو جو ہے ڈیفینیٹلی معاشی ہے، جو آپ نے بتایا کہ توانائی کی ترسیل، قیمتیں
इन तमाम चीजों पे 20 से 25% जो है जो तेल और गैस की तरसील है वो यहाँ से होती है। ये भी कोई नई बात तो नहीं है, ये तो मतलब दहाइयों से हो रही है। तीसरा पहलू जो है इसका तस्वीराती है और उसका बराह रास्त ताल्लुक इन मुज़ाकरात से है। जो ताज़ा तरीन उसके मुताबिक पाकिस्तान के जरिए से तो ईरानी जवाब वो मौसूल हो गया है और आज सदर ट्रंप जो हैं अपने अहम मुशीरान से इसके ऊपर गौर ख़ौज करेंगी। जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो एटमी प्रोग्राम के हवाले से बात करेगा जब अमरीका की नाकाबंदी है बहरी वो खत्म की जाएगी। तो ये उन्होंने एक कंडीशन अपने दी है। चौथा पहलू जो है वो तारीखी है। बड़ा जरूरी है कि हम रोजाना की न्यूज कवरेज में तारीखी हकायक जो है उसको इग्नोर ना करें। देखिए ये जो दाएं हरमस है ये हजारों साल से बड़ा इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन रही है और दुनिया में जिस भी मुल्क के पास इस किस्म की अहम आबी गुजरगाह होती है, वो स्विस कनाल हो, पनामा कनाल हो, आलमी ताकतें और इलाकाई ताकतें जिन्हें पर अपना कंट्रोल रखना अपने ये बड़ा अहम समझती हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ईरान जो है उसका सबसे बड़ा जो लेवल सबसे जो है वो डेफिनेटली उस जोग्राफी है और जिसको भरपूर अंदाज में एटमी प्रोग्राम हो, माशी पाबंदियां हो या जो लबनान में देरपा जंगबंदी है या देरपा अमन का मुआहिदा, तमाम अपने दिमाग को मनवाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है और करेगा। तो असल बात यही है कि देखिए चार जो अहम अरब ममालिक हैं उनकी अच्छी और समाजी जिंदगी का दार जो है वो अपना हरमस पे इसके मुत्तहिदा अरब अमीरात भी है, कतर भी है, कुवैत भी है, बहरैन भी है। तो ये चार ममालिक की पूरी जिंदगी और मईशत हर चीज जो है जो वहाँ इस्तेमाल की जाती है वो यहीं से गुजर के जाती है। और मतलब मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा लेवरेज ईरान के पास है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मुस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान की जो मुसलसल सिफारती कोशिशें हैं उसके नतीजे में अभी भी जंग बंदी तो नाफिजुल अमल है और मैं तवक्को करता हूँ कि वो इसी तरह रहेगी। लेकिन ये मामला पेचीदा है, इसमें बड़ी सब्र, इस्तकामत और दानिशमंदी की जरूरत और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह ईरानी और अमरीकी क़यादत जो है इस जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, जिस तरह वो इस अमन के अमल को एहतियात और जिम्मेदारी से जारी रखें, इसको ये मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे और ताकि ये खित्ता और दुनिया जो है वो मजीद जंग से महफूज हो सके। थैंक यू सो मच सईद मोहम्मद अली साहब। और जाहिर सी बात है जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स डायलॉग होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं जिसमें पूरा एक रीजन, पूरी दुनिया की मईशत जिससे हर्ट हुई हो, यूरोप में कितनी मईशत हर्ट हुई है, तो वहां पर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी बहुत सारे सेशंस होंगे तो किसी नतीजे पे निकला जाए।